رب تعالی شانہ ادو حدوہا برہانہ آل العلا سلطانہ سبحانہ آل العالی ظاہر مولا الموالی باہر من کل شین طاہر سبحانہ سبحانہ حرک القلوب بعشقہ وجل الصدور بطلبہ فقد العقول بولہہ سبحانہ سبحانہ سبحان جل جلالہ للکل ام نوالہ فوق الفہوم کمالہ سبحانہ سبحانہ بعد نبی خیر البشر سہر الرسول ابو بکر آتاہ مولا القدر سبحانہ سبحانہ ومن الصحابت عادل عمر تقی الاکمل من فضل ربی افضل سبحانہ سبحانہ عثمان ذو الحلم الحیاء حافظ لآیات النساء اختارہ رب العلا سبحانہ سبحانہ ثم علی المرتضی ابن الام المصطفیٰ ادرک من اللہ الہدا سبحانہ سبحانہ الفاطمہ قبض النبی خیر النساء نور به بدون نبی الابتہی سبحانہ سبحانہ حسن الحسین سرورہ بصر العیون ونورہ سبت النبی ظہورہ سبحانہ سبحانہ اماہ ذو المجد الکرم عباس حمدت محترم یا رب فرحم جمعہم سبحانہ سبحانہ المحی الدین النبی شیخنا حضرت خواجہ نورانیہ المرشد جمع الولی سبحانہ سبحانہ سنگال میری بے خبر آخر تو ایک دن جائے گا کرنا ہے تین لمبا سفر آخر تو ایک دن جائے گا ہے جسم تو تیری جان الگ سب سیم و زر ساما الگ مادر پدر خیشاں الگ آخر تو ایک دن جائے گا یا اللہ جو قافلہ تھا چل گیا جو وقت تھا وہ ٹل گیا وقت شبابت ڈھل گیا آخر تو ایک دن جائے گا اے صوفیہ سیانا تو بن سرتے نہ رکھ سو بار من مشکل ہے منزل تے پہنچن آخر تو ایک دن جائے گا جو دنیا دے ہن بادشاہ اوے بادشاہ ان کو جا قبر وچ ہے ہو آرام گا آخر تو ایک دن جائے گا کر فکر کاری گوردا کیڑے پتنگے موردا منکر دی جنگ تے جوردا آخر تو ایک دن جائے گا یا اللہ
حضور مدنی سرکار کی حدیث پاک ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جمعے کا دن کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ بڑی تضرع زاری نبی آدم کی کہ یا اللہ مجھے جمعے کا دن ملے، بڑی تضرع زاری کی۔ پھر حضور کا محابہ دیا، وسیلہ دیا، ذات پاک فرمایا ٹھیک ہے نبی آدم، میں آپ کو جمعے کی رات عطا کروں گا، مگر جمعے کا دن جو ہے میرے محبوب کی امت کا ہے۔ حضور فرمایا یہ میرے صدقے میری امت کو انعام ملا، اگر جمعے کا دن نہ ملتا تو 8 دن گزرنے سے پہلے میری امت ہلاک ہو جاتی۔ جیسے پہلے نبیوں پہ عذاب آتے تھے ان کی امت پہ، رچھ کتے بھولے باندر بنتے تھے ان کی امت، معمولی غلطی پہ، مگر حضور کا صدقہ ہے جو حضور کی امت کی شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی۔ حضور فرمایا یہ جمعے کا دن نہ ملتا تو 8 دن گزرنے کے بعد یہ شکلیں تبدیل ہو جاتی۔ یہ حدیث ہے حضور کی۔ آپ کریم فرمایا زندہ دل خائف خدا بے تما پیشما مل جائے، کوئی تما نہ ہو اور کوئی فرقے یا جھگڑے کے واعظ نہ ہو، محبت فی اللہ رکھیں، ایسا امام مل جائے جو باطن با خدا زندہ دل کامل اللہ والا ہو، ظاہر با شرع ہو، ایسے امام کے پیچھے جمعہ نصیب ہو جائے، لکھ حج نفلی کا ثواب ملے گا، لکھ عمرے کا ثواب ملے گا، اور فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ ختم نبوت کا قسم اٹھاتا ہوں، حضور فرمایا کہ میں محمد کریم ختم نبوت کا قسم اٹھاتا ہوں، اے جمعہ نماز پہ جانے والے، آپ کے رستے، آپ کے سواریاں، آپ کے پیادل ٹرنا سواریوں پہ یہ سارے کچھ جنت کی سواری، جنت کے رستے بن جاتے ہیں۔ بہت بڑا دن ہے جمعے کا، تمام فضیلت والا جمعے کا دن ہے، مگر وہ جمعہ نماز ایسے نصیب ہوتی نہیں۔ لاکھوں مبارک بات تو وہ طالب ہیں جن کو میرے پیر کے درگاہ پہ یہ جمعہ نصیب ہوا، نہ یہاں کوئی فرقہ ہے نہ پارٹی، نہ کسی کا نام لے کے مذہب کا فرقے کا نام لے کے کچھ کہتے، کم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بھلا حضور کی امت کو سمجھتے، نہ تما ہے نہ سوال ہے، جہاں جاؤ جمعہ نماز پڑھنے جھولی شروع ہو جاتی ہے، مسجدیں چل رہی، مسجدیں مدرسے بنے پڑے ہیں مگر چندہ پورا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کو جیبوں کو دیکھتے ہیں، چندہ اکٹھے ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ اے ذکر والے، حضور کی حدیث پاک ہے قیامت کے دن حریش نامی جہنم سے جانور نکلے گا جس کی شکل بچھو کی مانند ہوگی، اس کا متھا عرش سے ہوگا، اس کے دمب جو ہے، پچھ جو ہے وہ 7ویں زمین سے ہوگا، 7 جماعتوں کی تلاش کرے گا۔ جبرائیل سوال کرے گا اے حریش کہاں نکلا ہے؟ کہ میدان محشر میں جا رہا ہوں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ کس کے لیے جا رہے ہو؟ کہ خدا کا حکم ہوا ہے کہ 7 جماعتوں کی تلاش کر کے پکڑ کے کھا کے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اتنا حریش جانور بڑا ہے جس کی دمب 7ویں زمین، متھا عرش سے، باقی اس کا کیا مقدار ہوگا؟ وہ جہنم کا بچھو ہے، نام ہے اس کا حریش۔ اے جبرائیل سوال کر اے حریش بتا کون کون سی جماعت؟ کہتا ہے پہلے جو تارک الصلاۃ ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر اخلاص نہیں، ہم فی صلاتہم ساہون، پچھلی رکعت میں کبھی 2 کبھی 3 پڑھی نہ پڑھی پرواہ نہیں۔ پہلا تارک الصلاۃ، پھر تارک الزکوٰۃ، مال ملکت ہوتے بخیلی کرتے، زکوٰۃ ادا، مسکینوں کو حق نہیں دیتے۔ تیسرا کس کی تلاش ہے؟ والخمر، شرابی، جو شراب سے باز نہیں آتا، شرابی جو ہے اس کی تلاش ہے۔
چوتھا کس کی تلاش ہے؟ حضرت جبرائیل پوچھتا جاتا ہے، حریث جواب دیتا ہے، اے جبرائیل چوتھا اس جماعت کی تلاش ہے جو مسجد میں بیٹھ کے دنیا کے قصے کریں، سیاست کی باتیں، لوگوں سے چندہ یا پیسہ مانگیں، دنیا کے سوال کریں، دنیا کی باتیں سیاست کی کریں۔ خدا کا گھر ہے، میں اس کی تلاش کرتا ہوں جو خدا کے گھر میں بیٹھ کے یہ سیاست کی باتیں کرتے یا دنیا کا سوال کرتے۔ یہ ذکر اللہ کی جگہ ہے۔ بندہ جب مسجد میں آئے، پہلے جتی اتارنے سے پہلے موبائل کو بند کر کے آؤ، یہ ٹن ٹن آواز جو ہے یہ بالکل ختم ہو تاکہ تمہاری دل پراگندہ نہ ہو۔ کسی کی آواز، دنیا کے حال وال فون اٹھا کے مسجد میں باتیں کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کا کلام ہے۔ اسی زمانے میں موبائل تو نہیں تھی، مگر جامع فرمایا جو دنیا کے قصے کرتے ہیں، دنیا کے باتیں اور دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ چھٹا کس کی تلاش ہے؟ جبرائیل پوچھتا گیا، حریث کہتا ہے، اے جبرائیل جو خدا کے محبوب کے شان میں گستاخی کی باتیں کریں، نعوذ باللہ حضور کے شان میں ایسے کہتے بس جی جیسے جیسے عام نبی ہیں، نعوذ باللہ بڑے بھائی جتنا استغفر اللہ تعالیٰ زبان جلے، جو یہ ارادہ کوئی کرے جو حضور کے شان میں گستاخی کرے، میں ان کی تلاش کرتا ہوں۔ ساتواں کس کی تلاش ہے؟ محبت فی اللہ جو اللہ والے رکھتے ہیں، مفت ایمان دیتے ہیں، پھر ان سے عداوت اور دل میں ان کے خطرے رکھے، ان کی تلاش کرتا ہوں۔ یہ حضور کی حدیثیں ہیں۔ یہ جمعے کا دن جو ہے وہ برکت والا دن ہے۔ آپ کریم فرمایا جو 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، میری عظمت اور وقار کو بلند کرنے والا، عظمت مانا سنت کی پابندی، وقار مانا بدعت سے نفرت، تہجد، تقوی، مسواک، پوری تابعداری حضور کی کر اور بدعت سے نفرت کر، یہ وقار کو بلند کرنے والے 3 مرتبہ درود پڑھے۔ یہ قدسی حدیثیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جب پہلے مرتبہ پڑھتا ہے تو گناہوں سے جسائی سے پاک ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے نہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہے جنت واجب، جہنم حرام ہوتی ہے۔ تیسرے مرتبہ پڑھتا ہے حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں محمد کے ساتھ ایسے اکٹھے ہوگا، قبر میں اتنا نور پیدا ہوگا، جہاں تک تیری نظر وسیع ہے خدا کے نور سے قبر روشن منور ہو جاتی۔ جو جمعے کے دن 2 تسبیح درود شریف پڑھے، 100 منکے والی 2 تسبیح پڑھے، اتنا نور خدا کی ذات قیامت کے دن ان کو عطا کرے گی، جو میدان محشر میں تقسیم کیا جائے خدا کا نور بچ جائے گا، امت محمدی پوری ہو جائے گی۔ حضور فرمایا جو میری عظمت اور وقار کو بلند کرے، گلہ کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، حقہ سگریٹ پان کھاتا ہے، سود کے کاروبار کرتے ہیں، پھر درود بھی پڑھے، عاشق رسول بنے، یہ درود عظمت وقار والا نہیں۔ جو حضور کی عظمت وقار کو بلند کرے، دل کو پاک رکھے، سنت کی پابندی کرے۔ اللہم صلی علی زیر زبر اعراب شد مد صحیح پڑھو۔ جب درود شریف پڑھو پورا متوجہ ہو کے بیٹھو، اتنا خوف رکھو اب میں درود پڑھ رہا ہوں، حضور کو دیکھ رہا ہوں، حاضر ناظر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ سگریٹ پیتے ہیں، گھومتے پھرتے، نعرے مارتے، حضور کا اسم یا رسول اللہ بھی لیتے ہیں۔ میرے مرشد کریم کا کیا عشق محبت ادب تھا، فرماتے تھے 1000 بار بشویم دہند با مشک گلاب، ہنوز نام تو بے ادبی کمال بے ادبی است۔ میرے مرشد کریم فارسی عربی کے وہ ماہر عالم ربانی تھے، جو آج تک میں کہیں عالم ایسا نہیں دیکھا جو میرے مرشد کریم کے سامنے کوئی آیت کا ترجمہ کر کے دکھائے۔ یہ میرے مرشد کا کمال ہے نا، علمیت، حکمیت، حقائق دقائق کا یہ کمال ہے میرے مرشد کا، جو ہم جیسے گنہگار جاہلوں کو بھی وہ الفاظ کہلائے، مگر
وہ خود مالک اگر بولے تو وہ کس لذت سے کہتے. فرمایا کہ 1000 بار میں اپنے منہ کو مشک عنبر سے پاک کروں پھر بھی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسم لینا بے ادبی سمجھتا ہوں. کتنا ادب ہے ان کا. میاں بدعت منہ میں ہے، سنت کی خبر نہیں اور دعویٰ محبت کی ہے. میاں عمل خدا کو وہ قبول ہے جو مخلصین اللہ الدین. اگر تو چاہتا ہے تو عاشق رسول بنو، سچا موحد بنو تو مرشد کامل کی تلاش کر. حضرت تاج محمد امروڑی فرمایا مجازی عشق مرشد میر وارو کورے قلبوں کڑھے تو غیر سارو. سرگو اللہ ہو کے گزری. آج دنیا میں جیسے جیسے قرب قیامت آ رہا ہے ویسے ویسے فرقے اور پارٹیاں. حضور قبلہ عالم کے جو والد صاحب تھے جدی پشتی 7 پشت تک عالم اور حافظ مفسر ہو کے گزرے. غوث بال حق کے خلیفے تھے رحمت اللہ جو ہمارے 7ویں پشت میں دادا تھا. میرے پیر کے والد صاحب مور صاحب عبداللطیف حضرت تاج محمد امروٹی کا پہلے مرید تھا. جب وہ پردہ پا گئے تو حضور پیر مٹھا سائیں غفاری کی بیعت آگے کی جو میرے مرشد کی 7 سال کی عمر تھی اس ٹائم اپنے بیعت کروائی میرے مرشد کی. تو فرمایا کہ ہم والد صاحب ہمارے کے پاس جو حضور کے والد صاحب تھے وہ مور صاحب تاج محمد امروٹی کے دستخط کتابیں پڑھے ہیں ابھی تک موجود ہیں. یا جو بچہ تھا 15 سال کی عمر تھی دعوت تھی اسی علاقے میں حضور کو لے گئے. کھیر تھر سے بیچ سے میرے پیر فرمایا نہر کے اندر مسجد بنی ہے آؤ سارا قصہ تمہیں سمجھاؤں. پھر درگاہ پہ گئے فرمایا ہمارے والد صاحب کے پہلے مرشد تھے ختم شریف پڑھیں گے. ایک ایک فقیر کو دکھایا پوری ویگن بھری ہوئی تھی ہائیے سے. فرمایا دیکھو حضرت مولانا تاج محمد امروٹی لکھا ہوا ہے. ابھی جا کے دیکھو وہ محمد کو شہید کر کے تاج محمود لکھا ہے. اس میں محمد سے نفرت یا فرقے کی خاطر یہ ٹولے بنانا یہ تو جائز بھی نہیں. اپنا اسم ہے ان کا دستخط ناچیز عاجز لکھا ہے. ناچیز عاجز خاکسار ذرے بے مقدار تاج محمد امروٹی. اللہ والوں کی نفی دیکھو کتاب پڑھے ہمارے پاس. جیسے جیسے قربی قیامت آ رہا ہے دور دجالی ہے صرف فرقے اور پارٹی. جہاں جاؤ تنقید. اللہ رسول کا پیغام تو کوئی سناتا بھی نہیں. محبت فی اللہ حضور کی امت سے کوئی رکھتا نہیں. کوئی بھی خیر خواہ دنیا میں نہیں ہمارا ہے تو ایک میرا مرشد کریم ہے. یہ اعلان ہے میرے پیر کا دم زندگی تک لکھوا لو ٹیڑھی پیسے کا سوال نہیں آئے گا. خوش نصیب ہو تم اے ذکر والے جو میرے مرشد کی عقیدت سلامت رکھے ہوئے ہو. مبارکیں ہوں آپ کو عید میلاد نبی کی ایمان کی پیر کامل کی لاکھوں لاکھ مبارک ان کو ہو جنہوں نے ایمان کی دولت کی حاصل کی. یہ لاکھوں میرے پیر کے عاشق ہیں. پوچھو کس مدرسے میں پڑھ کے آئے. یہ سنت تہجد تقوی مسواک فرضی مسائل تقوی پرہیزگاری شبے کی چاہ تک بھی نہیں پیتے ہوٹل کی. دنیا کہتی ہے تقوی کیا چیز ہے. میاں آپ کریں گے تقوی کیا تھی. جب یہ قرآن پاک کی آیت آئی تو حضور کیا فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اے رسولو پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں وعملوا صالحا پھر آپ کے عمل صالح ہوں گے. انی بما کنتم تعملون. یہ قرآن پاک ہے. میں خدا آپ کے عملوں سے زیادہ جاننے والا ہوں. بغیر تقوی کے جب نبیوں کو حکم ہے تو کوئی عمل قبول نہیں تو باقی ہمارا کیا حال ہوگا. تقوی کا نشان بھی نہیں. جتنے بزرگ بڑے ہیں نام کسی کا نہیں لیتے. جتنے عالم بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں پروگرام بناتے. ہوٹلوں کے برتن وہی مسافر آتے ہیں ہندو کافر واڑے چو اوڈ بھیل کھاتے پیتے مسلمان آتے جاتے روستے روڈوں پہ پکانے والے اندر ماڑے کے ہوٹل میں بیٹھے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن پاک۔ میں رب ہر چیز سے پاک ہوں مگر ایسا پاک ہوں جو زور میں پاک ہوں۔ عند اللہ، ان کے قول آپ کو ملوں گا، اگر تلاش کرنی ہے وہی جا کے مجھے لبو، جہاں تقوی پرہیزگاری کرنے والے میں خدا وہی رہتا ہوں۔ کئی آیتیں ہیں قرآن پاک کی تقوی کے بارے میں۔ کلوا واشربوا، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاک چیزیں، واعملوا صالحا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا محبوب کہہ دے اپنی امت کو اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ریب نہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہ قرآن پاک ہادی ہدایت ان کے لیے ہے تیری امت میں جو متقی پرہیزگار ہے، تقوی کرنے والے ہیں۔ جو شبہات سے تقوی نہیں کرتا اس کا خون بھی فاسد تیار ہوتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اس کا خون بھی حرام ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہے اس کے بال کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے برے خیال دماغ میں کسی کے حق غصب کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ تو قرآن پاک ہے، شریعت کا حکم ہے حرام اور حلال، ایک ہے حرام دوسرا حلال، اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ حضرت امام غزالی مجھے رحمۃ اللہ وضاحت لکھی، ایک حرام ایک حلال، اس کے درمیان ہے مشتبہ۔ مشتبہ اسی طرح سمجھو، امام ربانی بھی اس کی تشریح فرمائی، جیسے اپنے فصل کو رملہ لگاتے ہو نا، ہم سندھی میں زبان میں کہتے ہیں لوڑو دیو، کوئی جانور کھائی نہ انہیں پوکھا، اب عربی میں کہتے ہیں رملہ۔ جو اپنے فصل کو رملہ لگاتا ہے، کانٹے لگاتے ہیں کہ میری سبزی ترکاری کنک یا باغ وغیرہ، اس کو کانٹے کی تارے لگاتے ہیں کوئی جانور کھا نہ جائے۔ یہ ایک شبہات درمیان حلال اور حرام کے۔ حضور فرمایا میٹھے مصطفیٰ، جو شبہات سے تقوی کرے گا حرام کبھی نہیں کھائے گا، بھول چک میں کبھی شبہ کھا بیٹھے گا مگر حرام نہیں کھائے گا، اور جو تہجد نماز پڑھے گا کبھی فرض قضا نہ ہوگا، اگر قضا ہوگا تو پھر بھی تہجد ہوگا مگر فرض قضا نہ ہوگا۔ جو تہجد نہیں پڑھتے، سورج نکل کھڑا صبح کی نماز روزانہ قضا ہو جاتا۔ مشتبہ چیزیں، شبہ کی چیزیں۔ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، اس کو خرید نہ کرو۔ ایک چیز پڑی ہے، ننگی پڑی ہے، دودھ ہے، کھانے کی چیزیں، شربت وغیرہ، مکھی پڑی ہے، مکوڑے پڑے ہیں، یہ کھانا شبہ ہے، اس کو نہیں کھاؤ۔ شبہات سے تقوی کرو گے حرام کبھی نہیں کھاؤ گے۔ جب تم شبہات کو چھوڑ دو گے، جو بلائی ہر پیٹ میں، ایک دن تو تم بھول چکو میں حرام بھی کھائے۔ ایک انجینئر تھا میرے مرشد کے صحبت میں بیٹھا، حضور کی بلال محبوب رسول نصیحت فرمائی تقوی کے بارے میں۔ انجینئر کو دل میں خطرہ آیا، یہ ساری دنیا حرام کھاتی ہے، اللہ والے اسے تقوی بتاتے ہیں، اس دور میں کیسے ہوگا؟ یہ خطرہ ادھر سے کر کے گیا اپنی کراچی میں، وہیں نوکری تھی اس کی، باہر ملک کے انجینئر آئے، وہ کوئی نقشہ سمندر کے کنارے پہ دیکھنا تھا، وہ باہر ملک کے انجینئر آئے، وہ بھی مسلمان تھے، ان کو وہ سارا دکھایا، پتہ نہیں انگریز میں وزٹ کہتے کیا، سارا دکھا کے کاغذات بنا کے پھر ان کو لے کے گیا، چلو میں تمہیں روٹی کھلاؤں۔ کوئی کراچی میں بڑا ہوٹل ہے، ہولڈن کیا ہے نام، ادھر روٹی کھا کے آئے، نیچے بل نکلا 75,000۔ جب پیسے دیے تو مینیجر اس کو روکا، ایک منٹ روکو، جنہوں نے روٹی لے آئی میں ان سے پوچھا اور کوئی چیز تو نہیں، پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ جو روٹی کھلانے والے ان کو بلایا، بھائی ان کو روٹی کون سی دی؟ کہنے فلانی۔ وہ مینیجر اٹھ کے کرسی سے اپنی ٹوپی اتار کے معافی مانگی انجینئروں سے، سارے انجینئر تھے 10-12، وہ حیران ہو گئے، بھائی پیسے تو دیے اور چاہیے تو دینے کے لیے تیار ہے، معافی کیوں مانگ دیا؟ بس آپ غلطی معاف کریں پھر میں بتاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی معاف کیا۔
یہ جو ہے نا اوپر والی منزل پہ روٹی جانی تھی، یہ تھا خنزیر کا گوشت، آپ کو بھول میں ہم نے دے دیا، ہمیں یہ معافی دو بس۔ وہ انگریزی میں معافی کرنے لگے۔ اس انجینئر نے وہیں سے کہہ تو کی، مگر وہ اپنے انجینئر کو چھوڑ کے باہر بولا یہ گاڑیاں ہیں، جاؤ آفس، میں گھر جا رہا ہوں۔ سیدھا وہیں سے ادھر آیا، میرے مرشد کریم سے پگڑی ٹوپی اتار کے معافی مانگی کہ میں ادھر سے خطرہ کر کے گیا کہ ذکر والے تقویٰ کرتے ہم آرام کھاتے ہیں، یہ میرے کو جاتے ہی پہلے دن سوار کا دن میرے کو جواب مل گیا، مجھے معاف کرو، اب میں مسلمان کیسے بنوں؟ میرے پیر فرمایا آپ مسلمان ہیں، یہ تو مسلمان کا کام ہے جو ندامت کرے، پشیمانی کرے، ادھر سے آئے ہو نا معافی، مسلمان ہو، میں تو پکے مسلمان، سائے خنزیر کا گوشت گیا، یہ نکلے گا کیسے؟ میرے پیر فرمایا یہ انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹے میں نکل جائے گا، فکر رو رو کے ڈھال ہو گیا۔ میرے پیر دوبارہ آمد باللہ پڑھے، اس کو معافی ہو۔ اس لیے سچ فرمایا میٹھے مصطفیٰ کہ شبہات سے تقویٰ کرو، بھول چک میں بھی حرام نہیں کھاؤ گے۔ تقویٰ نفس کو کڑوی لگتی ہے۔ اے ذکر والے، خدا کے قرب میں جانا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، اپنے جسے کو قبر کے عذاب مٹی کھانے سے بچانا ہے تو تقویٰ کر۔ دنیا میں تقویٰ کڑوی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تقویٰ تھی؟ جب مدینہ پاک سے نکلتے تھے جہاد پہ، دعا مانگتے تھے صحابہ میں کھڑے، یا رب العالمین میرے رستے سے فاسق فاجر کانٹا لکڑ پتھر دور نہ کرے۔ اتنی حضور کی تقویٰ تھی۔ جو فاسق ہے، جھوٹ بولنے والا، فاجر جھوٹی باتیں کرنے والا، شبہات کھانے والا، وہ میرے رستے سے لکڑ پتھر میں دور نہ کرے، یہ حضور کی تقویٰ ہے۔ یہ طاہر مطہر نبی کا میلاد ہے۔ میاں کیسی تقویٰ ہے حضور کی، صحابہ کو ایک پتھر کی چاٹی ہے، آپ کریم کو 2 پتھر کی چاٹی ہے۔ جویدی روٹی رج نہ کھائی، چھانن ریت نہ کھائی، بکھے پیٹوں سجنا وطن نبھائی۔ اے ذکر والے، دنیا کی محبت دل میں نہ رکھو، صحیح میلاد، محبت حضور کی آمد، جشن آمد، حاضر ناظر، اول آخر، ہر چیز کو موجود سمجھنا، دیکھنا ہے تو میرے پیر کے آ کے درگاہ پہ دیکھو۔ یہ جھوٹے نعرے نہیں مارتے۔ پہلے دن سبق دیا توحید کا، اللہ دل پاک ہو گئی، وہ عشق رسول نصیب ہوگا جو تیرے آنکھیں حضور کا دیدار کریں گے۔ جب تیرا تصور پورا حضور کا تصور آ جائے، با ادب ہو کے، دست بستہ ہو کے، ہاتھ جوڑ کے مدینے کی طرف منہ کر کے پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات اللہ علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اول ہیں، آخر ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ حضور خدا کا نور ہے، ملکوں کا نور نہیں، یہ وہ ذاتی نور ہے جس کے جسم تر کا سایہ زمین پہ نہیں۔ تیری دل عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین تب کرے گی جب مرشد کامل کی دامن پکڑ کے دل پاک کرو گے۔ زبان سے تو محبت کی دعویٰ دنیا کرتی ہے، اگر آنکھوں سے کوئی تسلیم کرے، دیکھے حضور کو، تو وہ کبھی منہ پہ بدعت سگریٹ نشہ نہیں کر سکتا، سنت کاٹ نہیں سکتا۔ ظاہر آنکھوں سے دیکھنا ہے حضور کو تو پہلے دل کو پاک کراؤ مرشد کامل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، اور تقویٰ کا میلاد، پرہیزگاری کا، ہر عام خاص کے لیے کٹھے ہو، نہ کھائے، نفرت کرے، برادری رنجش کے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے میں سے ناراض ہوں، نہیں کھاؤں گا میلاد، تو کبیرہ گناہ ہے، گناہ گار ہے۔ افسوس، تیرے بیٹے کی شادی میں کوئی نہ آئے تو ناراض ہو جاتا ہے، برادر توڑ دیتا ہے۔ کیا محبوب کے میلاد کا سن کے تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ تیرے بیٹے جتنی بھی خوشی نہیں،
یہ تو دونوں جہان کے والی ہیں، سوائے حضور کے شفا ملنی نہیں، یہ تو دونوں جہان کے رحمت للعالمین ہے۔ خالق رازق اللہ کی ذات ہے، رحمت للعالمین، رحمت عالم نہیں فرمایا۔ کئی یہ جہان ہے ایسے جن کا رحمت للعالمین حضور ہے، اور کئی جہان ہیں لا تعداد جس کا تعداد نہیں سوائے حضور کے، اور خدا کے کوئی جانتا نہیں۔ اس کا خالق خدا کی ذات اور اس کا مالک حضور کی ذات ہے۔ حضور اول آخر ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، کوئی شک نہ کرنا۔ یہ وٹوال کی نہیں ان کے، ایک اجھاڑ مخفی رکھی ہے، جو اس کو توڑ دے صحیح بھنے تو وہ اللہ رسول کا دیوانہ عاشق بن جاتا۔ جو بیچ میں وٹوال کی کرے، نعوذ باللہ خطرے کرے، بشر ہیں تو اس کے ایمان میں بھی جدائی ہو جاتی ہے۔ میاں ہرگز خطرہ نہ کرنا۔ حضور کا میلاد کوئی کرے تو ان 14 باتوں کا خیال رکھو، کیونکہ یہ طاہر مطہر محبوب ہیں۔ میلاد کرے تو سود کے پیسے نہ ہو، چوری کے نہ ہو، وہ کی ملکت نہ ہو، جوا کے پیسے نہ ہو، یتیموں کی ملکت نہ ہو، بدعت کی چیز نہ ہو، چندہ کر کے میلاد نہ کرے۔ چاہے مسکین ہے، خالی ہڈی گوشت کی ابال کے دے، وہ بھی محبت سے کھانا۔ میلاد میں بدعت کی چیز نہ رکھنا کہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، پھر سگریٹ بھی رکھ لو اور پان بھی رکھو، نسوار بھی رکھو تو یہ کھائیں، یہ بھی میلاد میں، تیرا میلاد قبول نہیں۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہر نبی ہوں۔ ہر عام خاص کا کٹھے لنگر کرنا، ایک قسم کا 1000 کرے، جتنی طاقت خدا دے ایک نہ 1000 واری کر، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منو شریعت میں نہیں۔ جتنی خوشی زیادہ کرو اس سے اور زیادہ کرو، جتنی حضور کی آمد کی خوشی کرو اس سے زیادہ کرو۔ جھوٹے نعرے مارنا یہ عاشق رسول نہیں، جو سنت سے محبت کرے، بدعت سے نفرت کرے۔ 14 انعام ملتے ہیں جو جس کا میلاد قبول ہو جائے۔ کلمے سے موت ہوگا، قبر کی سختی نہ ہوگی، قیامت تک جسہ سلامت ہوگا، عملوں کا پلڑا جھک جائے گا، رزق میں 12 مہینے برکت ہوگی، قرضی نہ ہوگا۔ اشقیہ بدبخت نام کٹ کے سعید بختوں کے دفتر میں لکھا جائے گا۔ حضور کی شفاعت واجب ہوگی۔ میں محمد کے ساتھ ایسے 2 انگلی ملا کے فرمایا کٹھے ہوگا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کروں گا جیسے گمشدہ بچے کو ماں تلاش کرتی ہے۔ جس کا میلاد قبول ہو جائے، وزیر ہو، بادشاہ ہو، نوکر ہو، چپڑاسی ہو، کٹھے کھلائے سب کو۔ یہ نہ کرے کہ میلاد میں پارٹی کرے، یہ بڑے لوگوں کی، یہ چھوٹے لوگوں کی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ محبوب سب کا برابر ہوں اور سب کے لیے کلمہ بھی یکساں ہے۔ یہ تو حضور کی حدیثیں ہیں۔ میلاد جس کا قبول ہو جائے، 14واں انعام کیا ملتا ہے؟ جو میں محمد کریم جیسے باپ بیٹے کے گھر جاتا ہے، میں ضرور اس کے گھر جاؤں گا جس کا میلاد قبول ہو۔ حضور کی آمد رسول ضرور ہوگی تیرے گھر، مگر تم میلاد کر، صحیح کر، جیسے جابر صحابی نے کیا، جیسے ایوب انصاری کیا۔ صحابوں نے کیسے میلاد کیا؟ جند جان قربان کرتے تھے، مگر شریعت کے کیا عاشق تھے اللہ رسول کے۔ میلاد تو ایسا کرنا، ہکواری نہ لکھواری کر، مگر ریا کر، تقوی کا میلاد ہو، پھر برادری رنجش کر کے کو نہ کھائے، کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ جس میں نام رکھا جائے محبوب کا میلاد، آمد رسول مرحبا، برادری رنجش نہ کرنا، محبت سے کھا لینا۔ حضور فرمایا یہ میں محمد کا شان ہے، جو کھانے والوں کو بھی 14 انعام ملائیں گے۔ جو خرچ کرتے ہیں ان کے گھر تو آمد ہوگی، مگر تقوی کا جو کھائیں گے ان کے گھر، کھانے والوں کو بھی گھر آمد ہوگی۔ چاند کھڑا ہو گیا نا، پورا مہینہ میرے پیر کا فرمان، یہ حضور کا میلاد آئے، یہ تقوی کا لنگر ہے، جماع ذکر والے پکاتے ہیں، کوئی شبے کی چیز نہیں، سیر صحیح، ایک چیز دی پور تقوی نال ذکر کر کے اللہ اللہ کر کے پکایا، محبت سے کھاؤ۔ سخی کا لنگر، ٹر کے جا کے مانگ کے کھانا، لوگ بھر بھر کے دیگڑے چھاپڑے دیتے ہیں، پھر کھانے والے بے قدری کرتے ہیں۔
ایسے بے ادبی نہ کرے، بیٹھ کے کھاؤ، بار بار کھاؤ، ول کھاؤ، محبت سے، مگر ادب محبت سے کھانا، دانے دانے کا۔ لوگ میلاد کرتے نا، میں تو جاتا ہوں دعوت میں، بازاروں گلیوں میں چاول کو پھینک دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، پیشاب کی نالی میں وہ میلاد کا لنگر جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کئی بار میں کھڑے ہو کر جماعت کو وہ نالیوں سے چاول میں نکلوائے خود۔ میاں جو عمل خدا کو قبول ہے بندے کا، دکھائی والا قبول نہیں، وہ اخلاص والا قبول ہے۔ سیانے بنو، محبت وہ چیز ہے جو محبوب کی تابعداری کرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن مومنا یا بول توں، اندر دے وچ پیا گول توں، کر ذکر دل چول توں، آخر تو ایک دن جائے گا۔ اے عاجز ذکر رب دا تو کر، تا قلب وچ تھیوے پر اثر، اے قلب مومن رب دا گھر، آخر تو ایک دن جائے گا۔ انہو تعالی کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ درپان چھکے کٹ کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الذی زین الایام بیوم الجمعہ ولیالی بلیلۃ الجمعہ، نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ثبتوا علی الایمان والایقان یا عباد اللہ الرحمن، ولذکر اللہ تعالی اعلی اہلا واجلا واکرم وانعم واعظم وابشر وانذر واکبر۔ پاؤں کی ایڑیاں چٹے پٹے پہ رکھیں، پاؤں چار رکھیں، اللہ کرنے کے ساتھ